بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ڈاک TV 4 پر خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے جو ہم جیتے جاگتے زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، زندگی بھی اپنے اندر ایک حکمت رکھتی ہے۔ وہ انسان پہ کبھی خوشی لاتی ہے، کبھی غم نازل کرتا ہے، کبھی روزگار لاتی ہے، کبھی مارا ماری لاتی ہے۔ تو کوئی ایک آدمی غم کا شکار دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک ابا جی یا ابو جی جب شام گئے گھر لوٹتا ہے، اس کا ننھا بیٹا اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہتا ہے ابا، ابو، پاپا۔ اس کی زندگی کی ساری تکلیفوں کو بھول کر وہ جھوم اٹھتا ہے۔ گھٹنوں کے بل چلنے والا اس کا بیٹی یا بیٹا باپ کو دیکھ کر خوشی سے منہ کھول کر ہنسنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کے دو ننھے منھے سامنے کے دانت نظر آتے ہیں، جب وہ التجائی آوازیں نکالتا ہے کہ اسے ٹھا کر دنیا بھر کی دولت اس کے سامنے ہی ہوتی ہے، اور اگر 7 شخص یہ ذرا سی پریشانی 100 گنا زیادہ قوت سے اثر انداز کرتی ہے۔ دوستو، یہ غم، یہ خوشیاں، یہ کامیابیاں، یہ ناکامیاں تو زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ ان مسرتوں غموں کے درمیان بھٹکتا ہوا انسان چند لمحوں کے لیے بھی غور نہیں کرتا کہ میں کون ہوں اور یہاں اس کے نیلے سیارے پر کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، آپ نے دنیا بھر میں ہیرے جواہرات پر ہمیشہ لڑائیاں، جنگیں دیکھی ہوں گی۔ 2008 میں دوستو ایک شہاب ساکر زمین کی فضا میں داخل ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ان ٹکڑوں میں ہیرے بھی موجود تھے۔ ان ہیروں کا جب تجزیہ کیا گیا تو ماہرین کہتے ہیں وہ کسی چھوٹے سیارے کے اندر بنے ہوئے تھے۔ دوستو، اربوں سال پہلے بھی جب نظام شمسی نے جنم لیا تو اس میں بہت سے سیارے وجود میں آئے اور وہ آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ بکھرتے رہے۔ ایسے ہی کسی ٹکراؤ کے دوران ہیروں سے بھری ہوئی یہ چھوٹی چٹان خلا میں اڑنے لگی۔ آخر کار وہ 2008 میں زمین سے ٹکرا گئی اور یہ ہیرے اور اس کے ٹکڑے زمین پر گر گیا۔ دوستو، یہ ہیرے اور کہاں گرے؟ یہ ہیرے شمالی سوڈان کے صحرا میں گرے تھے۔ دوستو، ان تحقیقات سے اس نظریے کو بھی وزن ملتا ہے۔ نظام شمسی کے ابتدا میں بھی بے شمار چھوٹے چھوٹے سیارے موجود تھے۔ بانسا ان جن سے 8 بڑے سیاروں نے جنم لیا۔ جب آپ خلا میں جائزہ لیں تو ہیروں سے بھری ہوئی پہاڑ ایسی انگنت چٹانیں خلا میں اڑتی پھر رہی ہیں۔ 25 مئی 2011 کو بھی ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ سائنسدانوں نے ایک ایسا سیارہ دریافت کیا جو پورے کا پورا ہیرے سے بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، ایک پوری زمین جس میں مٹی اور پتھروں کی جگہ ہیرے موجود ہیں۔ دوستو، یہ ہیں سونے، چاندی اور ہیروں کے جواہرات کی حقیقت۔ تیل کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ سیارہ زحل کے سب سے بڑے چاند ٹائٹن کے بارے میں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے اس کی سطح پر تیل دریاؤں کی صورت میں بہہ رہا ہے، اور یہاں پہنچ کر آدمی سے یہ انکشاف ہوتا ہے انسان کو ڈھانچہ غم میں روزگار بھی لگا ہوا ہے، سیز محبوب کی بے وفائیاں جسے غموں میں الجھا دیا۔ آپ کو
अपने महबूब की लाश के पास बिठा दें। जब उसमें बदबू आने लगेगी और उसका गोश्त गलना शुरू होगा, दोस्तों और तो आओ आप खुद उसे किसी गड़े में फेंक आएंगे, उसके ऊपर मिट्टी फेंक कर। दोस्तों ये है इंसान की हकीकत। इंसान को इस वक्त अनदेखे गर्दंदों में उलझा दिया गया। इसकी वजह यह है कि इसकी फितरत में शर है। दोस्तों एक दिन आएगा जब इंसान से पूछा जाएगा, ये तू गैर मामूली अकल तुझे दी गई थी, इससे तूने क्या फ़ायदा उठाया? इंसान कहेगा, मैंने शादी की, बच्चे पाले। तो रब्बे अज़ीम कहेगा, ये तो हर बिल्ली और कुत्ता भी और बांदरियाँ भी अपने बच्चे पालती हैं। इंसान कहेगा, मैंने तो कारोबार किया। खुदा कहेगा, ये सब वसाइल मैंने ज़मीन में रखे, उनसे तूने फ़ायदा उठाया, इसमें तेरा कौन सा कमाल? तूने मेरा उगाया हुआ गंदम का दाना चखा या खाया, मेरी पैदा की हुई आँख से जो सांस लिया, मेरे पैदा करदे वसाइल इस्तेमाल किए, ये सब तू बजा, ये तू बचा, ये तू बता कि तूने मेरे बारे में क्या सोचा। दोस्तों ये सुनने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। तुझे क्यों अकल दी गई और बाकियों को क्यों नहीं दी गई? तू क्यों लिबास पहन रहा है, बाकी क्यों नहीं पहन रहे? तो क्यों इजादात कर रहा है, बाकी क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों तो यूँ आँख से फ़ायदा उठा रहे हो, बाकी क्यों नहीं उठा रहे? और रब्बे अज़ीम ओ कादर का ने वक़्त इंसान को जवाब क्या कहेगा? जिसने बांसुरी को वक़्त दिया, उसे बांसुरी बजाना आ गई। जिसने गाड़ियों पर गौर किया, वो मैकेनिक बन गया। दोस्तों खुदा के बारे में कोई गौर नहीं करता, इस वक्त ही से इसे वक्त नहीं देता और फिर शिकवा करता है कि खुदा हमें मिलता नहीं, वक्त दिए बगैर कैसे मिले। दोस्तों अकल के साथ जवाब दे जुड़ी है। एक दिन हमें इस अकल का हिसाब देना है और इस दिन हम बहुत शर्मिंदा होंगे। बल्कि इस वक्त मुस्लिम उम्मता के ऊपर जो वक्त गुज़र रहा है, ख़ासतौर पाकिस्तान में, इनमें है कहने को तो उलमाए दीन हैं, मुफ्तियान हैं, मगर इनमें मर्द व ज़न में अपने तकवा होने का और नेक चलन होने का बहुत तकब्बर पाया जाता है। पाकिस्तान में हालिया दिनों में रहीम यार हाँ में तकब्बर के मारे लोगों ने मंदिर के ऊपर हमला किया। कई लोग तकब्बर सामने लाकर सामने शो करते हैं, ये हमने किया, मगर कई अंदर ही अंदर तकवा अख्तियार करते हुए आप उसके ऊपर किबर करते हैं। और जैसे आजकल पाकिस्तान के चाहे वो दाढ़ी वाले मौलाना हों या उलमा हों, चाहे वो क्लीन शेव वाले हों, चाहे वो मर्द व ज़न हों, इस वक्त उनके अंदर एक ख़ास किस्म का तकब्बर पाया जाता है और कब्र पाया जाता है, जो पाकिस्तान में रहने वाली अक़लीतों को, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो अहमदी हों और चाहे वो क्रिश्चन हों। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में हर आदमी में और हर हत्ता के प्राइम मिनिस्टर हो या उसकी बीवी हो या वज़ीर हों या मशीरान हों, और इनके दिलों में तकब्बर पाया जाता है। और जो इस वक्त जो समझते हैं हमने एक लफ्ज़ कह दिया वो पूरा होगा। दोस्तों ये अल्लाह ताला
ان کا انتظام خود کرے گا۔ یہ نیچے جو تدابیر کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں اور معصوم لوگوں کو جان و مال کی دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو ہلاک کیا جاتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات دیکھ دیکھ کر اپنا پلان بناتا ہے اور کیسے ان ظالموں بعض قسمتوں کو ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے، مگر پھر بھی اگر ان قوم کو نہ سمجھ آئی، پھر اللہ اور یہ حضرت بیگم پیر صاحبہ صاحب ہوں گی، عمران صاحب ہوں گے، یہ مشیران ہوں گے، یہ وزراء ہوں گے، یہ معاونین خصوصی ہوں گے، ایک کل ہی بلکہ آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کی نانی محترمہ فردوس عاشقوان کو اب اس کے دن گنے چکے ہیں، اس کو اسمبلی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ دوستو یہی ہے جو اپنی حد سے بدتمیزی میں نکلے گا، اس کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ذل و خوار کرے گا جیسے آج بیگم فردوس عاشقوان صاحبہ کو کیا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ جب یہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے یہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ درگو گو ہیں، پھر وہ اپنا ایک نظام ہے اور فرشتے ہیں، پھر ان کو حکم دیتا ہے۔ اس طرح دوستو دنیا میں اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ دوستو یہ آپ سب خود سمجھدار ہیں۔ اب ہمارا یہ چھوٹا سا پروگرام مکمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اگر پروگرام ساتھ لائک اچھا لگے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اظہار خیال کریں اور شیئر بھی کریں، ساتھ ہی ٹاک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں اور دوستوں جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری آپ تک تازہ ویڈیو پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔